آج ہم بات کریں گے کہ بیٹیوں کی تربیت کے دوران مدرس کو کن خاص باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہے۔ پوائنٹ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ بچیوں کی اپ برنگنگ یا پرورش کے حوالے سے ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے سینٹر آف اٹینشن ہونا چاہیے بینگ اے مدر، اور وہ کون سی ایسی 6 مسٹیکس یا غلطیاں ہیں جو ایز اے مدر آپ کو اوائڈ کرنی ہے اررسپیکٹیو آف یور ڈاٹرز ایج، یعنی آپ کی بچیوں کی ایج جو بھی ہے آپ نے ان باتوں کو ضرور فوکس کرنا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ سو فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس مسٹیک نمبر 1 which is having hope from your daughter that she will be same like you، یعنی بیٹی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل آپ جیسی ہو۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹی بالکل ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جملہ آپ کو پریشان کرتا ہے اور اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی بیٹی سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ میں تو اس طرح کی تھی مگر میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں یہ کام کر لیتی تھی مگر میری بیٹی نہیں کرتی، میں کافی سگڑ تھی اور اس عمر میں اتنے کام کر لیتی تھی جس عمر میں اب میری بیٹی ہے، لیکن یہ وہ نہیں کر پاتی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کرتے ہوئے اور اپنے اندر پرفیکشن لانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگا ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی تھوڑا ٹائم دیں، وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ جائے گی اور سیکھ بھی جائے گی۔ آہستہ آہستہ ہی اسے باتوں کا، چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور وہ معاملات کو آگے لے کر بڑھتی ہے۔ لیکن اکثر مدرس یہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے یا جس طرح کی ہماری عادتیں تھیں، ہماری بیٹی میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بیٹی دکھنے میں آپ جیسی ہے تو اس کی عادتیں بھی آپ جیسی ہی ہوں گی۔ آپ کی بیٹیوں کی عادتیں اور دلچسپیاں آپ سے ڈفر کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب بچیاں یا بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ماؤں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو ایسی نہیں تھی، یہ کس پر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے، ہر انسان کے مزاج الگ الگ بنائے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی دلچسپیاں، انٹرسٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی اور آپ کی عادتیں یا ان کے طور طریقے ایک جیسے نہ ہوں، اور یہ کوئی انہونی یا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اکثر بیٹیاں اپنی مدر سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ بیٹیاں ماؤں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ایک الگ شخصیت کی مالک ہو سکتی ہیں اور مدر ایک الگ شخصیت کی مالک ہو سکتی ہے۔ اس سوچ کو اپنے مائنڈ میں لے کر بالکل پریشان نہ ہوں کہ بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کی نیچر، ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ بس آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ تربیت اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کرنی ہے اور انہیں اچھے طور طریقے سکھانے اور اچھی تہذیب سکھانی ہے۔ اب جیسے میری بیٹیاں ہیں، ان کی عادتیں مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں، کچھ عادتیں سیم بھی ہیں لیکن کئی جگہوں پر ان کے انٹرسٹ مجھ سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، ان کے لائکس، ڈس لائکس اور ان کے انٹرسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے میری بیٹیوں کو ماشاءاللہ بکس پڑھنے کا شوق ہے، لیکن مجھے اس ایج میں بکس پڑھنے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا، تو اب میں ان کو اس کام سے ہٹا تو نہیں سکتی کہ میری دلچسپی نہیں تھی تو آپ بھی وہ نہ کرو جو میں نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح ان کے شوق میں ہے کہ سیریلز دیکھنا، ڈیفرنٹ اینیمیشن کی موویز دیکھنا، کارٹونز دیکھنا، لیکن میں وہ نہیں دیکھتی تھی۔ لیکن اب ان کو ان کے انٹرسٹ سے ڈسٹریکٹ کرنا، اس چیز سے روکنا صرف اس بیس پر کہ میں نہیں کرتی تھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح کئی بچے ایسے ہوتے ہیں آج کل جن کی سینس آف ہیومر بہت تیز ہوتی ہے، لیکن ہماری ویسی نہیں تھی۔ بچی جیسی بھی ہے اس حساب سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بچوں کی عادت، دلچسپی جانتے ہوئے ان کی تربیت کریں، ان کو اپنے حساب سے اپنی طرح جینے دیں۔ جتنا آپ بچیوں کو اور بچوں کو ان کے حساب سے رہنے دیں گے نا، ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز خود لینے دیں گے، ان کے انٹرسٹ، ان کی لائکس اور ڈس لائکس کا خیال کریں گے، اتنی ان کی مینٹل گروتھ اچھی ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو بالکل اپنے جیسا بنانے کی بالکل کوشش نہ کریں کہ یہ ہماری پرچھائی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس مسٹیک کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ مسٹیک نمبر 2 is teach your daughter values not outer beauty۔ دوسری غلطی جو اکثر پیرنٹس یا مدرس کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ کہ بیٹیوں کی تربیت کی بجائے نا وہ ان کی ظاہری خوبصورتی کی طرف بہت توجہ دینے لگی ہیں، یعنی ان کی آؤٹر بیوٹی یا فزیکل بیوٹی پہ بہت زیادہ فوکس کیا جانے لگا ہے۔ یہ چیز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا کہ بھلے بچی 7th 9th 8th کلاس میں ہو، اس کی اور یونیورسٹی لیول کی لڑکیوں کی ڈریسنگ اور ان کا میک اپ سینس آلموسٹ ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی، لیکن کافی جگہوں پر یہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فرق نہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس ایج میں یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو۔ بالوں کے ڈیفرنٹ کلرز کے ڈائی ہیں، وہ چھوٹی بچیاں بھی بہت زیادہ پرومیننٹلی اس کو اب کر رہی ہیں، ویکسنگ کرتی ہیں۔
ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو چھوٹی ایج کی بچیاں بھی نا شوق میں یوز کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کا ایفیکٹ بالوں پر اور ان کی سکن پر اچھا نہیں بھی ہوتا، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سب ہی انکلوڈنگ پیرنٹس اپیرنس کے پیچھے سب پڑ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ بچوں کے اندر مینرز کو ڈیولپ کیا جائے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور تہذیب سکھائی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے اور ان کے لیے کیا برا ہے۔ وہ گھر سے ہی تو یہ سب سیکھیں گی نا، باہر سے تو بچیاں ایسی چیزیں نہیں سیکھتی۔ لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر نا اب سب زیادہ تر ظاہری خوبصورتی کی طرف لگے ہوئے ہیں، فزیکل بیوٹی پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بچیوں کے اندر اچھا اخلاق اور اچھی عادتیں ڈیولپ کرنا بھی اگنور ہوتا جا رہا ہے۔ بچیوں کے اندر صبر، برداشت، ایموشنل کنٹرول اور ادب آداب والی چیزیں نا کچھ خاص انفیوز نہیں کی جا رہی، کیونکہ سب ظاہری خوبصورتی پر توجہ دینے لگے ہیں۔ مائیں نا بچوں کی سکن، ان کی باڈی شیپ، مہنگے لباس، کون سا لباس میری بیٹی پر زیادہ اچھا لگے گا، کس میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی، ان چیزوں پر بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں پر بھی توجہ دینی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ہر چیز اعتدال یا میانہ روی میں ہی اچھی لگتی ہے، اور ویسے بھی سمپل رہنا نا بچیوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ سمپلسٹی از دا الٹیمیٹ سوفسٹیکیشن۔ جب آپ سمپل رہتے ہیں نا تو آپ ڈیسنٹ بھی نظر آتے ہیں۔ سو بچیوں کو اپڈیٹ رکھیں، تھوڑا بہت فیشن کروائیں، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ تھوڑی سی سمپلسٹی کا ٹچ دیں اس کے اندر، تبھی سب چیزیں اچھی لگیں گی۔ سو اس مسٹیک کو اوائڈ کریں کہ صرف باطنی خوبصورتی پر ہی توجہ دی جائے اور انٹرنلی بچی کو کچھ سمجھایا نہ جائے۔ تہذیب، آداب، کسی سے بات کرنا، اخلاق، ان سب چیزوں پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے۔ Now moving to the mistake number 3, which is very common, and it's don't get upset on your daughter's puberty۔ تیسری غلطی، تھرڈ مسٹیک جو اکثر مدرس کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی بڑی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کچھ فزیکل اور کچھ ایموشنل، کچھ انٹرنل چینجز آتی ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ بچیوں کی باڈی میں ہونے والے اس ہارمونل چینج سے نا مدرس خود پریشان ہو جاتی ہیں، یا کچھ مدرز ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں کو اس وقت ٹائم نہیں دیتی، انہیں سمجھاتی نہیں ہیں۔ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی بچی کے لیے بڑا کروشل پیریڈ ہوتا ہے، بڑی امپورٹنس رکھتا ہے یہ۔ اس ٹائم پہ آپ نے اپنی بچی کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو شو کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اسے سمجھانا ہے، اور اپنی افیکشن اپنی بچی کے ساتھ شو کرنی ہے ایز مچ ایز پاسبل۔ جب آپ اپنی اٹیچمنٹ، اپنا کنیکشن اور اپنی ایفیلیشن بچی کو شو کریں گے نا تو وہ اپنے سارے مسئلے مسائل آپ سے ڈسکس کرے گی، اور اگر آپ ہی اسے نہیں سمجھائیں گی، آپ ہی اس چیز کو اوائڈ کریں گی تو وہ اپنے پرابلمز آپ کو بتائے گی بھی نہیں، وہ کہیں اور دوسری لڑکیوں سے، اپنی فرینڈ سے یا اپنے کسی کزنز وغیرہ سے ڈسکس کرے گی۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل کام رہنا ہے، ہیپی رہنا ہے اور اپنی بچی کو سمجھانا ہے۔ آپ یقین کریں بچیوں کو اس ٹائم پیریڈ میں نا بہت ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کی جس سے وہ اپنی پرابلم کو ڈسکس کر سکیں۔ آپ بچیوں کو یہ سمجھائیں کہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے، اٹس آل نارمل۔ لیکن جب اس وقت آپ ہی بچیوں کے سامنے پریشان ہو جائیں گی، ایک دم آپ پینک کریں گی تو بچوں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو آپ نے پہلے سٹیبل کرنا ہے، اس کے بعد بچیوں کو سمجھانا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچیوں میں فزیکل، ہارمونل یا انٹرنل چینج کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بچی کی پھپھو یا اس کی خالہ اسے سمجھا دے گی۔ آپ مدر ہیں، جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں، کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ ہارمونل چینج کئی بچیوں میں جلدی ہو جاتا ہے، کئی میں لیٹ ہوتا ہے، تو اگر یہ جلدی یا لیٹ ہو گیا ہے تو اس میں بھی بالکل پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات پر ڈاکٹر کے بالکل نہ لے کر جائیں۔ ہر ایک کی باڈی میں ڈیفرنٹ طریقوں سے کیمیکل اور ہارمونل چینجز آتی ہیں، تو اٹس آل نارمل، اگر جلدی ہو تو بھی اور اگر لیٹ ہو تو بھی۔ 10 to 14, 15 year is all okay۔ اور اب جب آپ اور آپ کی بچی اس فیز سے گزر رہے ہو نا تو آپ نے نہ خود پریشان ہونا ہے، نہ بچی کو پریشان کرنا ہے۔ اس طرح نہیں کہنا کہ یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، ابھی تو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے مسئلے آئیں گے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا وہ بچیوں کو سٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ بچیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، جب وہ یہ سنیں گی نا کہ ابھی تو لائف میں اور آگے بڑے مسئلے آئیں گے تو وہ نا ایموشنلی بڑا ویک فیل کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آگے۔ تو اس طرح کے جملوں سے نا بچوں کو نہ ڈرائیں، ان کو ہر چیز کو، ہر مسئلوں کو ہیپیلی ہینڈل کرنا سکھائیں۔ وہ آپ سکھائیں گی تو بچے سیکھیں گے۔ جب آپ ہی پینک کریں گی، کیوس کریں گی، ایک دم ہڑبڑا جائیں گی کسی مسئلے کو دیکھ کر، تو الٹیمیٹلی بچے بھی یہی کریں گے۔ سو اپنی بچیوں کو اس ٹائم پیریڈ، اس انٹرول کا سامنا بڑا ہیپیلی اور کام ڈاؤن ہو کر کرنا سکھائیں۔
کوشش کریں کہ بچی اپنا ہر مسئلہ مسائل ہر پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کرے، نہ کہ گوگل پر سرچ کرے، ورنہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ گوگل پر اور بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں جو بچیوں کی پریشانی کو کم نہیں بلکہ زیادہ ہی کریں گی۔ نیکسٹ مسٹیک از ٹیچ یور ڈاٹر ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود اپوزٹ جینڈر، یعنی اپنی بچیوں کے مائنڈ میں اس چیز کو انکلکیٹ کریں کہ آپ نے مخالف جنس کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ نا بچیوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے، ان کو بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ دوسری اپوزٹ جو جینڈر ہے، لائک کزنس وغیرہ ہیں یا کوئی اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کس طرح رکھنا ہے اور کتنا رکھنا ہے۔ اچھا، جو لوگ سیپریٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے اتنے مسئلے مسائل کی بات نہیں ہوتی، لیکن مسائل شروع ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے مرد ایٹ اے ٹائم رہ رہے ہوتے ہیں اور بچیاں ان سب کو اپنا ہی سمجھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ پلی بڑی ہوتی ہیں، کزنس ہوں یا اور کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو اب یہاں پر مدرس کی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچیوں کو آپ نے کس طرح سے سمجھانا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ آنا جانا ہے، کس کے ساتھ کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے اینڈ آل دیٹ۔ بچیوں کو ہمیشہ کچھ لمٹس بتائیں، اگر بچے ہیں لڑکے ہیں ان کو بھی لمٹس کا بتائیں، کیونکہ اچھے اخلاق، اچھی تہذیب اور اچھی تربیت لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے ہی سیم ہونی چاہیے۔ بوائز ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ انہیں آزاد چھوڑ دو، ان کو اتنی فریڈم دے دو کہ وہ اپنے طور طریقے، اخلاق، آداب اور اپنی تہذیب و تمدن کو بھول ہی جائیں۔ بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو اپنی لمیٹیشنز کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں، سوسائٹی میں ہی ہوتے ہیں، سب نیوز سب کے سامنے ہیں، جو زیادہ تر غلط کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز میں نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہاں فلاں کزن کے ساتھ چلی جاؤ، بائک پہ چلی جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، تو آپ کو ان سب چیزوں کی نا کیئر کرنی ہے، کسی کو بھی کسی کی نیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان چیزوں پر بھی دھیان دیں، چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، کہ ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے، ان کے اسکول کالج میں دوستیاں کس ٹائپ کی ہیں، ماحول کیا ہے۔ اگر دوستیاں ہیں ہی تو ورک پلیس تک ہی ان کو رکھیں، انہیں گھر تک لے کر یا آؤٹنگ یا ہینگ آؤٹس کی حد تک نہ بڑھائیں۔ بچیوں اور بچوں کو لمٹس کا بتانا بہت ضروری ہے، آپ آج انہیں سکھائیں گے تو کل ان کے کام آئے گا اور ایونچولی آپ بھی سکون میں رہیں گی۔ اور یہ چیزیں نا چھوٹی عمر میں ہی سکھانے کی ہوتی ہیں، کیونکہ تھوڑی جب بچیوں کی یا بچوں کی ایج ہو جاتی ہے نا، تو ان کی یہ ہیبٹس پختہ ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان عادتوں کو نکالنا اور ان کی جگہ نئی عادتوں کو انفیوز کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ Moving to the next mistake, which is don't criticize your husband in front of your children. پانچویں غلطی جو اکثر مائیں کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ باپ کی برائی بچوں کے سامنے کرتی ہیں۔ آدمی کئی دفعہ غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غلط لینگویج اور غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو جب پیرنٹس کے یہ جھگڑے بچے دیکھتے ہیں نا، تو وہ مینٹلی طور پر بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ اب کیونکہ یوزولی بیوی کے اختیار میں اپنے ہسبینڈ سے اس طرح سے بدتمیزی کرنا یا جواب دینا اختیار میں نہیں ہوتا، تو وہ اپنا غصہ آٹومیٹیکلی بچوں پر نکالتی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کسی بھی طرح نا وہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنا غصہ بچوں پر نکال دیتی ہیں۔ خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں۔ اچھا، جب مدر اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کی برائی کرتی ہے نا کہ تمہارا باپ تو ایسا ہے، اس نے شروع سے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میری قدر نہیں کی، میرا خیال نہیں کیا، تو ایسی سچویشن میں نا آپ بچوں کو ان کے باپ سے تو دور کر ہی رہی ہوتی ہیں، ساتھ اپنے آپ سے بھی دور کرتی ہیں، کیونکہ بچے نا آپ کے بارے میں بھی کچھ اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے یا سوچ رہے ہوتے۔ اور گھر کے اس ماحول کی وجہ سے نا بیٹیاں یا بچیاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے باہر والوں کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنے لگتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتی ہیں۔ تو بیٹیوں کے ساتھ اپنے بانڈ کو اسٹرانگ رکھنے اور دوستی رکھنے کے لیے نا ان کے فادر کی برائی ان سے نہ کریں، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، بڑے ہو کر سمجھ آ جاتی ہیں ان کو بھی ہر چیز۔ اپنی بیٹیوں کو نا اپنے پرسنل میٹر سے دور رکھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ وہ ذہنی اور ایموشنلی ڈسٹرب نہ رہیں۔ اب آتے ہیں چھٹی غلطی کی طرف۔ مسٹیک نمبر 6 is don't make your daughter emotionally disturbed. اچھا، کچھ مدرز ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری بہت خود سینسٹیو ہوتی ہیں اور گھروں میں ہونے والے جھگڑوں اور مسئلے مسائل سے پریشان رہتی ہیں اور آنے والے حالات سے بھی خوف زدہ رہتی ہیں۔
دیکھیں اگر آپ ہی ڈر جائیں گی یا اپنی آنے والے فیوچر سے پریشان ہوں گی تو آپ کے بچوں کو بہادر کون بنائے گا، ان کو کون پریشانی کا سامنا کرنا سکھائے گا۔ کئی مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچیوں کی چھوٹی ایج سے ہی وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی شادی کیسے ہوگی، فائنینس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، رشتہ کیسا آئے گا، کب آئے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، آپ کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں آپ ان کو کنٹرول کریں، بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ان کو نیک بننے کی دعا دیں، اور اپنی پریشانی کا یہ برڈن نہ بچیوں کے سر پر نہ ڈالیں، ان کو پریشرائز نہ کریں۔ اگر ان کیس آپ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں بھی تو اپنی بچی کے سامنے شو نہ کریں، ایٹ لیسٹ اس کو پریشرائز نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں، کیونکہ اس طرح نہ بچیاں خود کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ میری وجہ سے میرے پیرنٹس یا میری مدر پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہوتا ہے، جب قسمت میں ہوگا انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح کئی مدرز نا بچیوں کے سسرال کو لے کر بھی پہلے سے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو بھی پریشان کرتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کی تربیت اچھی ہے نا، آپ نے صبر، برداشت، بات کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، کم بولنا، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا اور جہاں اپنی منوانی ہے وہاں منوانا، تو یہ سب چیزیں جب اپنی بچی کو سکھائی ہیں نا تو اس کی زندگی بھی اچھی ہی گزرے گی، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اسے ہر چیز آپ نے اچھے اخلاق، آداب، تہذیب ہر چیز سکھائی ہے۔ تو بچیوں کی عمر کے حساب سے یا مستقبل میں ان کے ساتھ آنے والے مسئلوں کے لیے پہلے ہی خود پریشان ہونا یا بچیوں کو پریشان کرنا، اس قسم کی غلطی کو بالکل اوائڈ کریں۔ اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو بھی یہ بالکل احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کا بڑا ہونا ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی پریشانی جب آپ اپنے بچوں کے مائنڈ میں بھی داخل کر دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی پریشان ہوں گے اور اپنے فیوچر سے خوفزدہ بھی ہوں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پیرنٹس پریشان ہیں۔ تو بیٹیوں اور بیٹوں کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ کوئی بھی پریشانی یا مشکل حالات آتے ہیں تو انہیں کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے، کس طرح انہیں ہیپیلی ہینڈل اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ So it's all about today's vlog۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe۔ See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah۔ Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself۔ Allah Hafiz and take care a lot۔